الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تمام کمالات کا مجموعہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کا مظہر تھے تو ابو بکر صدیق بنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عدل کا مرکز تھے تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل انصاف کے محور اور مرکز بنے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیا آپ کا کمال تھا، آپ کی صفات میں اعلیٰ صفت تھی، تو آپ کی اس صفت کی وجہ سے حضرت عثمان باحیا بنے ہیں۔ ایسے باحیا بنے کہ آسمان کے فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہادر ہیں، شجاع ہیں۔ آپ کی بہادری کا مظہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کمالات کا مجموعہ ہے۔ آپ کے کمالات کا ظہور اگر دیکھنا چاہتے ہو تو حضور کے صحابہ کو دیکھو، ان میں آپ کی صفات کی جھلک نظر آتی ہے۔ چنانچہ انہی صفات میں سے ایک صفت جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل و انصاف میں بہت مشہور تھے۔ حضور کے تمام صحابہ عادل ہیں، لیکن جزوی طور پر بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر بڑی فضیلت حاصل ہے۔ سارے صحابہ عادل ہیں، لیکن عدل میں جو مقام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ چنانچہ اس بات کو سمجھانے کی غرض سے میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے حوالے سے عرض کرتا ہوں۔ جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جا رہے تھے، صحابہ کرام کے درمیان مشاورت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلایا گیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اپنے خلیفہ کو بھیجیں، مسلمانوں کا خلیفہ آئے گا، ہم بنا کسی مطالبے کے اور بنا کسی تامل کے اس کو بیت المقدس کی چابیاں حوالے کر دیں گے۔ تو جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہونے لگے تو صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ آپ اعلیٰ لباس پہنیں۔ تو جناب نے فرمایا اس لباس سے مجھے کبر کی بدبو آتی ہے۔ آپ نے تھوڑی دیر تو صحابہ کرام کے کہنے پر وہ لباس زیب تن فرمایا، لیکن پھر اس لباس کو اتار دیا۔ تو جناب نے جب اس لباس کو اتار دیا تو پھر وہی کھدر کا پرانا کپڑا اور جس کے اوپر پابند لگے ہوئے تھے وہ پہن کر کے آپ جا رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک غلام بھی ہے جس کی سواری کے اوپر آپ سوار ہو کر کے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ غلام بھی ہے۔ اب وہ غلام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو آدمی ہیں، اونٹ ایک تھا۔ جناب عمر ابن خطاب نے فرمایا کہ ہم منزلیں طے کرتے ہیں، اتنے سفر کے بعد اونٹ پر آپ سواری کریں گے، اتنے سفر کے بعد اونٹ پر میں سواری کروں گا۔ جب آپ سواری کریں گے میں اونٹ کی مہار پکڑ کر کے پیدل چلوں گا، جب آپ سواری کریں گے تو پھر جب میں سواری کروں گا تو اونٹ کی مہار پکڑ کر کے آپ چلیں گے۔ اب آپ عدل و انصاف کا تقاضا دیکھنا اور جناب عمر کا عدل دیکھنا۔ چلتے جا رہے ہیں جب بیت المقدس کے سامنے پہنچے، مسجد اقصیٰ کے سامنے پہنچے، سامنے یہودیوں کے راہب کتابیں کھول کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں۔ جب جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ وہاں پر پہنچے تو جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب اتر آؤ اور آپ کے اس سواری پر سوار ہونے کی باری ہے اور میری پیدل چلنے کی باری ہے۔ تو جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو سوار کیا
غلام ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا میرے آقا یہ سامنے یہودی بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کہیں گے کہ مسلمانوں کے خلیفہ کا غلام اتنا نالائق ہے کہ غلام سواری پر سوار ہو کر کے آ رہا ہے اور جو بادشاہ ہے وہ پیدل چل کر کے آ رہا ہے۔ تو جناب عمر ابن خطاب نے فرمایا اگر میں تیرے ساتھ آج یہ ناانصافی کروں گا، کل خدا کے حضور میں کیا جواب دوں گا؟ کل اللہ کے حضور میں اس کا کیا جواب دوں گا؟ تو میرے عزیز دوستو، حضرت عمر ابن خطاب کے ایک ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی، چلتے ہوئے آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، ایک ہاتھ میں ٹوٹا ہوا جوتا ہے، ایک ہاتھ کے اندر حضرت عمر ابن خطاب کے مہار ہے اونٹ کی۔ جب یہودیوں کے سامنے پہنچے انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا اس کے جسم پر جو کرتا ہوگا اس کے اوپر 13 پابند لگے ہوئے ہوں گے، آپ کے کرتے کے اوپر 11 پابند لگے ہوئے ہیں۔ تو جناب نے یوں ہاتھ کھڑا کیا، ایک پابند یہاں لگا تھا، یوں ہاتھ کھڑا کیا، ایک پابند یہاں لگا تھا۔ تو جناب عمر ابن خطاب کے ہاتھوں پر بیت المقدس کو فتح ملی۔ تو وہ واقعہ بیت المقدس کا سنانا مقصود نہیں تھا، سنانا یہ مقصود تھا کہ 22 لاکھ مربع میل آپ کا یہ ملک پاکستان، میرا ملک پاکستان، یہ 3 لاکھ مربع میل پر محیط ہے، اور حضرت عمر ابن خطاب کی حکمرانی 22 لاکھ مربع میل پر ہے۔ 3 سطح کی 21 گنا بڑے ملک کا حکمران ہو کر کے غلام کو سواری پر سوار کروا رہے ہیں اور خود پیدل جا رہے ہیں۔ آپ کی عدل و انصاف کے کیا کہنے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام حکام کی طرف یہ اعلان فرما دیا تھا کہ مسلمانوں تمہارے لیے جو گورنر مقرر کیے گئے ہیں وہ اس لیے نہیں مقرر کیے گئے کہ وہ تم پر مار پیٹ کریں اور تم پر حکمرانی اور تم پر تسلط کریں، بلکہ اس لیے ان کو مخاطب کیا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے تاکہ وہ قرآن و حدیث کا پیغام تم تک پہنچاتے رہے۔ تو اسی سلسلہ میں حضرت کے پاس ایک شکایت آئی کہ فلاں جگہ کے گورنر نے اور اس کے گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے۔ تو جناب عمر ابن خطاب نے اس کو واپس بلوایا، گورنر کو بھی بلوایا، اس کے بیٹے کو بھی بلوایا، اور یہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ تم نے کب سے ان کو غلام بنا رکھا ہے، حالانکہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ لو کوڑا، اس غریب مزدور کے بچے کو کہا کہ یہ کوڑا لو اور گورنر کے بیٹے کو مارو۔ اس نے اپنا بدلہ اتارنے کے لیے گورنر کے بیٹے کو مارنا شروع کیا، اپنا بدلہ پورا کیا۔ پھر جناب عمر ابن خطاب نے فرمایا اس گورنر کو بھی مارو۔ اس نے کہا کہ میں گورنر کو نہیں مار سکتا، اس نے معاف کر دیا۔ تو عمر ابن خطاب کا عدل و انصاف اس قدر مشہور ہے۔ ایک مرتبہ آپ کو شکایت ملی کہ فلاں جگہ کے گورنر جن کا نام زید ہے، فرمایا کہ وہ زید بن غنم ہے، فرمایا کہ وہ اپنے باریک لباس پہنتے ہیں اور اپنے دروازے پر دربان رکھ رکھا ہے انہوں نے۔ تو جناب عمر ابن خطاب نے ان کو بلوایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھو، آپ نے ان کو بکریوں کا ریوڑ دیا، آپ نے فرمایا جاؤ جا کر کے جنگل میں بکریاں چراؤ، اور پھر فرمایا اون کا لباس ان کے جسم پر زیب تن کروایا کہ اون کا لباس پہنو اور جنگل میں جا کر کے بکریاں چراؤ۔ اب جنگل میں بکریاں چروائیں اور پھر جناب نے آ کر کے معذرت کی انہوں نے، تو پھر حضرت عمر نے ان کو ان کے عہدے پر بحال فرما دیا۔ یہ اسلام کے عدل و انصاف ہی کا عالم تھا کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے وقت اسلام 11 لاکھ مربع میل پر تھا۔ جناب عمر کے عدل و انصاف، آپ نے فوجی نظام بھی آپ نے قائم کیا، محکمہ پولیس کا نظام بھی آپ نے قائم کیا، انتظامی امور میں عمر ابن خطاب کا ثانی کوئی نہیں۔ آج بھی بڑے بڑے ممالک کے اندر لائے عمر کے نام سے حضرت عمر ابن خطاب کی یادیں وابستہ ہیں، اس لیے دنیا کفر یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ اگر دنیا میں ایک اور عمر پیدا ہو جاتا تو ساری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا۔ آئیے اسلام کے اس عادلانہ نظام میں، اسلام کے اس پیارے نظام میں اپنے آپ کو بھی، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کریں، اپنے آپ کو ڈھالیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔